لڑائی کا سامنا ہے، کس قسم کی جنگ کا سامنا ہے، وہ اس کی ایک جھلک آپ کو جو ہے نظر آئی ہے کہ یہ جو ففتھ جنریشن وار یا ہائبرڈ وار کا جو ذکر ہوتا رہتا ہے، یہ صرف کوئی فلسفے کی ہے، یہ بالکل ہمارے سامنے ہے۔ اگر امریکہ سپر پاور بنا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کی ایک طرف کینیڈا ہے، ایک طرف جو ہے وہ میکسیکو ہے، اور باقی سارا سمندر ہے۔ ہمارے ایک طرف انڈیا ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، ایک بڑی ٹربلڈ ریجن ہے ہماری، اور ہمیں اپنی حقائق، زمینی حقائق ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ سوویت یونین نے 1979 میں افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیا، ہم سے پوچھ کے نہیں کیا۔ اسامہ بن لادن نے 1999 میں نیو یارک کو جا کے بم کر دیا، ہم سے پوچھ کے نہیں کیا۔ ابھی امریکہ جو ہے 1988 میں بوریا بستر اٹھا کے چلا گیا، ہم سے پوچھ کے نہیں گیا۔ ابھی بھی جو ٹرمپ صاحب نے اور جو بائیڈن نے فیصلہ کیا جانے کا، ہم سے پوچھ کے نہیں کیا، لیکن اس کے کانسیکوینسز کا سامنا جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم جیسے جو ملک ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی بہت بڑی سپیس نہیں ہوتی کرنے کی چیزیں۔ انہوں نے بڑا زبردست ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے جو پوری ریسرچ کی۔ چیلنج یہ ہے کہ آپ نے ریئل نیوز کو اور فیک نیوز کو ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمیں چیلنج جو ہے وہ درپیش ہوگا۔ اور پریزیڈنٹ اوباما نے 2013 میں یہ بات کہی تھی کہ جو گورنمنٹس ہیں ان کا بھی اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ فلو آف انفارمیشن سے وہ کس طرح سے نپٹیں۔ خود مجھے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جب میں انفارمیشن منسٹر تھا معاملات بڑے آسان تھے، ایک پی ٹی وی تھا، 2 اخباریں تھیں، ان کو بتا دیتے تھے اس طرح، وہ اگلے دن ریاکشن صحیح نہیں آتا تھا، اگلے دن بندہ کہہ دیتا تھا میں نے تو کہا ہی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ کراچی میں ٹی ایل پی کے خلاف ایک آپریشن ہو رہا ہے، کراچی پولیس جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے۔ آپریشن کے دوران 3 گھنٹوں میں ہزاروں ٹویٹس جنریٹ ہوتی ہیں کہ کراچی میں تو سول وار ہو گئی ہے۔ اب جتنی دیر میں وہ ویریفیکیشن ہونی ہے، مجھے بتائیں جو کمانڈر اس وقت وہ فوج جو لیڈ کر رہا ہے آپریشن، اس کی کیا جو ہے وہ سچویشن ہوگی، جس کو لگ رہا ہوگا کہ پورا کراچی جو ہے وہ ٹرموائل میں ہے۔ اسی طریقے سے یہ ساری جو ٹویٹس تھیں، ہندوستان کا جو بریلوی مسلک ہے اس سے کیا تعلق ہے مجھے بتائیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باٹ ایکٹیویٹی ہوئی اور وہاں سے وہ ساری جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹویٹس جو ہیں وہ آئیں، اور ان کے جو نیریٹو تھا اینٹی اسٹیٹ، اس کو وہاں سے سپورٹ کیا گیا۔ میں تو خیر ہمیشہ سے ہی آپ کو پتا ہے، جب میں پہلی بار انفارمیشن منسٹر بنا تھا میں نے اس وقت پریڈکٹ کیا تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا ول ٹیک اوور فارمل میڈیا، اور کافی میرے خلاف ہو گئے کافی سارے لوگ، اور میں نے اس وقت لیٹر لکھا 2018 میں فائنانس منسٹری کو، اور میں نے یہ کہا کہ جناب جس طریقے سے یہ ایڈورٹائزنگ آگے جا رہی ہے، یہ 4 ارب کی تھی 2018 میں، میرا خیال تھا یہ 5 سال میں 12 ارب کی ہو جائے گی۔ ودن 3 ایئرز یہ ایڈورٹائزنگ اب 25 ارب روپے کی ہو گئی ہے، اور اس وقت جو صرف گوگل اور فیس بک جو ہے وہ اراؤنڈ 7 بلین روپیز کی ایڈورٹائزنگ پاکستان سے جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں ہم یہ جو ایڈورٹائزنگ ہے اس کو ہم کراس کر جائیں گے، فارمل میڈیا ایڈورٹائزنگ ایکچولی پیچھے رہ جائے گی، ڈیجیٹل میڈیا ایڈورٹائزنگ بڑھ جائے گی، لہٰذا ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی ہے۔ پھر اس کو جو ہے ہمیں ریگولیشن میں لانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو ریگولیشن میں کیسے جو ہے وہ لے کے آئیں۔ جس طرح ایک تو فیک نیوز ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، سیکٹیرین نیوز ہے، ہیٹ نیوز ہے، جس طریقے سے اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم کیسے جو ہے وہ لے کر کے آئیں۔ لہٰذا ہم نے یہ جو ایک پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو اب ہم لا رہے ہیں، میں تھوڑا ذرا آپ کو یہ پی ایم ڈی اے کے اوپر ذرا بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر زیادہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں کا جو ہے وہ اس میں ذرا انٹرسٹ بھی سب لوگوں کا جو ہے وہ ہے، او ٹی ٹی سروسز وغیرہ جس طرح آ رہی ہیں۔ اس وقت تقریباً 114 سیٹلائٹ ہمارے پاس چینلز ہیں، 31 ان میں سے جو ہیں وہ کرنٹ افیئرز کے چینلز ہیں، انٹرٹینمنٹ کے جو ہیں وہ 42 چینلز ہیں، اور پھر ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس طرح جو ہیں ان کے آگے چینلز ہیں۔ ایف ایم ریڈیوز ہمارے پاس جو ہیں وہ 258 ہیں، 258، اور ان میں سے 196 جو ہیں وہ کمرشل ہیں، باقی جو ہیں وہ نان کمرشل ہیں۔ اور اسی طرح سے جو انٹرنیٹ ٹی وی ہے وہ 12 کے قریب لائسنس، یہ جو ہم نیا ٹیل دیکھتے ہیں یا پی ٹی سی ایل یا ورلڈ کال وغیرہ، یہ جو 12 کے قریب ان کے لائسنسز ہیں۔ اور اس وقت تقریباً 72 ہمارے پاس اخباریں ہیں، لیکن ان میں سے 800 کے قریب جو ہیں وہ جعلی اخباریں ہیں، جن کو ابھی ہم نے جو ہے وہ ٹریک ڈاؤن کیا ہے۔ اب اس کے بھی اشتہار کام کریں گے تو اس کے اوپر بھی ایک رولا آئے گا، جی بڑا ظلم ہو گیا۔
لیکن یہ اخباریں جو چھپتی نہیں ہیں. جو اگلا فیوچر جو ہے نا جی سارا، وہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا. اس وقت جو کنیکشنز ہیں ہمارے ملک میں موبائل فونز کے، وہ تقریباً 18 کروڑ، 183 ملین ہمارے کنیکشنز ہیں. اب اس کا مطلب ظاہر ہے کئی لوگ، بہت لوگوں نے 2 3 سمیں رکھی ہوتی ہیں، تو اوور آل ہمارا تقریباً 10 12 کروڑ آدمی جو ہے، اس میں سے سمیں ہیں جو نان فنکشنل بھی ہوں گی. آپ سمجھیں کہ کوئی 10 12 کروڑ لوگ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ فون کے اوپر ہیں. اور 3G اور 4G سبسکرائبر جو ہیں وہ 98 ملین ہیں. براڈ بینڈ سبسکرائبر جو ہے وہ 10 کروڑ کے قریب جو ہے ہمارا جو براڈ بینڈ ڈیپتھ ہے وہ ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو انٹرنیٹ ڈیپتھ ہے براڈ بینڈ کی، وہ کافی جو ہے وہ بڑی ہے، اور اس میں کافی جو بڑا سین ہے. واٹس ایپ کے اوپر تقریباً 6.5 کروڑ لوگ ہیں اس وقت. یوٹیوب کے اوپر 5 کروڑ 60 لاکھ لوگ ہیں. فیس بک کے اوپر 3 کروڑ 70 لاکھ لوگ ہیں. ٹک ٹاک نے اس سال سب سے زیادہ جو ڈاؤن لوڈ ہونے والی ایپ ہے وہ ٹک ٹاک ہے، اس میں اوپر کو 2 کروڑ لوگ ہیں اس وقت. باقی پھر جو انسٹاگرام ہے، لنکڈن ہے، اور ٹویٹر کے اوپر تقریباً 5 ملین لوگ ہیں. لیکن یہ 5 ملین لوگ جیسے پوری دنیا میں ٹویٹر کے اوپر چونکہ ذرا انفلوئنشل کلاس ہوتی ہے، تو وہ ذرا زیادہ اس کو جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. پھر OTT سروسز ہیں جو اب آ رہی ہیں، یہ جو نیٹ فلکس ہے، امیزون ہے. انٹرٹینمنٹ ایکچولی پریکٹیکلی اب بھی آپ دیکھیں تو OTT پہ شفٹ ہو گئی ہے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اس کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اسی طرح سے جو یہ میڈیا ہے، اس لیے یہ اس میں چونکہ سمپل بات ہے جی، لوگوں نے ادھر جا رہے ہیں، دیکھنا ہے جہاں کے اوپر جو ہے وہ پیسہ ہے. اور چونکہ پیسہ ڈیجیٹل میں آ رہا ہے، زیادہ لوگ ادھر شفٹ ہوں گے، زیادہ ڈیجیٹل جو ہے وہ جو لینڈسکیپ ہے اس کا وہ بڑھے گا. اور آپ ہم سارے جو ہیں ان کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ول ایکچولی ڈیفائن دی میڈیا لینڈسکیپ آف پاکستان. کیونکہ جو فگرز ہیں، چاہے کسی کو پسند آئے نہ آئے، دیز آر دا ہارڈ فیکٹس جو آگے چل رہے ہیں. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو کوئی جو فارمل میڈیا اس نے ختم ہو جانا ہے، یا ٹی وی نے ختم ہو جانا ہے، یا اخبار نے ختم ہو جانا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے میڈیمز جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. سو کانٹینٹ تو ہمیشہ، کانٹینٹ از اے ریئل تھنگ، کانٹینٹ تو ہمیشہ رہے گا، اور اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اب اس میں جو پرابلم آ رہی ہے، پبلک انٹرسٹ جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اپنا کوئی ریگولیشنز بنائیں جو ابیوزو، ہارمفل، ہیٹفل جو میٹیریل ہے اس سے ہم اس کو جو ہے ریگولیٹ کر سکیں. مثلا ایک محلے میں بچیاں ہیں، وہ اسکول جا رہی ہیں، وہ ایک بندے نے ان بچیوں کی ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈال رہی ہے، اور کہا کہ یہ فلانی لڑکیاں ہیں، فلانے کی بیٹیاں ہیں، یہ فلانی جگہ سے اسکول جا رہی ہیں. اب باہر کا بندہ شاید آسٹریلیا یا انگلینڈ میں ان کو لگے کہ یہ کیا ہے، اس میں واٹس اے پرابلم ہے. بٹ وی نو دیٹ کہ محلے میں اس طرح کسی کی بچی کی تصویر بنا کے آپ ٹک ٹاک پہ ڈال دیں گے، ہو سکتا ہے اس کا اگلے دن اسکول جانا بند ہو گیا ہو. تو ہمیں اپنی جو